کہا جاتا ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور تحریک پاکستان کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے، کیونکہ اس وقت یہی ادارہ مسلم سیاست کا محور تھا۔ یہ ادارہ مسلمانوں کی تعلیمی ترقی اور برصغیر میں مسلم شناخت کا مرکز تھا۔ یونیورسٹی کے مسلم طلباء نے تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا اور اس طرح اس تحریک کو نئی جلا ملی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کے قیام میں علی گڑھ نے اہم رول ادا کیا۔ علی گڑھ کا یہ کلیم تھا کہ ہم پاکستان کے قلعے ہیں، پاکستان کے سپاہی ہیں۔ اس زمانے میں بہت تھا 47 تک، اور صحیح بھی تھا۔ یہاں کے لڑکے تمام الیکشن میں گئے پنجاب میں، اور وہاں اور جہاں بھی جاتے تھے وہاں یہی ہوتا تھا کہ بھائی مسلم یونیورسٹی کے آئے ہیں تو ان کی تو بات سننا چاہیے۔ قیام پاکستان کے بعد اس ملک کی تعمیر میں بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلباء کا اہم کردار رہا، جنہوں نے ملک کے اقتدار و انصرام کو سنبھالا اور تعلیم کے میدان میں نمایاں کام انجام دیے۔ پاکستان کو بنانے میں علی گڑھ نے بہت اہم رول کیا اور آج بھی ادا کر رہے ہیں۔ جب پاکستان بن رہا تھا تو پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت تھی۔ علی گڑھ کے لوگ سب سے زیادہ پڑھے لکھے تھے، اور وہی پھر انہوں نے اقتدار اور اختیار میں جو حصے داری ہوئی وہ ان علی گڑھ کے لڑکوں کی ہوئی۔ وہ کئی اس میں سے سربراہان مملکت بنے اور بڑے پوسٹوں پر رہے، فوج میں بھی بڑے عہدوں پر رہے۔ بانی پاکستان محمد علی جناح پہلی بار سن 1940 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پہنچے اور پھر طلباء سے خطاب کے لیے ہر برس اس ادارے کا دورہ کرتے رہے۔ ایک بار تو محمد علی جناح نے علی گڑھ کو پاکستان کی نرسری قرار دیا تھا۔ مسلم لیگ کی قیادت میں اکثریت بھی انہی لوگوں کی تھی جو اس یونیورسٹی سے فارغ التحصیل تھے۔ جناح کا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے کوئی تعلق نہیں۔ جناح جس وقت 1920 میں یونیورسٹی بنی ہے اس وقت پارلیمنٹ کے ممبر تھے، اور وائسرائے نے جو 1920 میں جو یونیورسٹی کو ایکٹ دیا اس میں 124 ممبر جو ہیں وہ اس نے نامنیٹ کیے۔ تو جناح کیونکہ بہت مسلمانوں کے بڑے لیڈر تھے، لہذا ان کو کورٹ کا ممبر بنایا گیا۔ تو یہ علی گڑھ یونیورسٹی نے نہیں بنایا، یہ تو وائسرائے نے بنایا۔ جناح صاحب علی گڑھ آتے تھے، بالکل آتے تھے، ان کی دلچسپی تھی کیونکہ مسلم پالیٹکس کر رہے تھے۔ یہ مسلم پالیٹکس کا ایک بہت بڑا سینٹر بھی تھا۔ قیام پاکستان سے قبل تک یہ ادارہ مسلم شناخت اور علیحدہ قومیت کے نظریے کا مرکز تھا، تاہم آزادی کے بعد یہاں بین المذاہب ہم آہنگی پر زور دیا گیا اور سیکولرزم کو فروغ بھی ملا۔ لیکن بعض حلقے تقسیم ہند کی ذمہ داری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پر اب بھی عائد کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس ادارے کے بانی سر سید احمد خان کو ہی دو قومی نظریے کا بانی سمجھتے ہیں، تاہم ماہرین کے مطابق قوم و ملک سے متعلق ان کے نظریے کو باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، تصور قوم کا جہاں تک تعلق ہے تو سر سید نے اس پہ کئی جگہ سے کئی طرح سے انہوں نے اظہار خیال کیا، اور یہ ضرور انہوں نے، جیسے ہم لوگ سب اس کو بتاتے ہیں کہ ہندو مسلم دو آنکھیں بھی کہا، اور یہ بھی کہا کہ ہندوستان میں رہنے والا ہر آدمی ہندو ہے۔ ایک جگہ سر سید نے اور بھی کہیں یہ لکھا ہے کہ صاحب پہلے قوم کی تشکیل ہوتی تھی جغرافیائی حدود کی بنیاد پر یا زبان کی بنیاد پر، لیکن ایک اسلام کا جو تصور ہے کہ اب جو کلمہ پڑھے گا وہ کلمہ گو ہے، وہ ایک قوم ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ماضی اس کے لیے اب بھی عذاب ہے۔ اس کی مسلم شناخت اس ادارے کے لیے ایک مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ سختگیر ہندو تنظیمیں ادارے کی یونین ہال میں آویزاں محمد علی جناح کی تصویر کو ہٹانے کا مطالبہ کیا اور اس درسگاہ کی مسلم شناخت پر بھی سوال اٹھاتے رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے اس ادارے کی شناخت اور سر سید نے جس تہذیب و ثقافت کی آبیاری کی اسے اب خطرہ لاحق ہے۔ جو ہماری مشترکہ تہذیب ہے اس پہ ظاہر حملہ ہے یا یلغار ہے، یہ خطرہ تو ہے، لیکن مجھے پھر سر سید یاد آتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ اپنا سفر شروع کیا تھا تب سر سید نے حکمت عملی وضع کی تھی، مصالحت کی، تعلیم کی، وہی اب مجھے لگتا ہے اس وقت بھی ضرورت ہے۔ یونیورسٹی سے وابستہ رہنے والے افراد کا بھی کہنا ہے کہ اب ادارے میں زیر تعلیم طلباء میں بھی سر سید احمد خان اور ان کے نظریے سے وہ لگاؤ نہیں رہا جس کی فی الوقت شدید ضرورت ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں سر سید پر کوئی فاؤنڈیشن کورس نہیں ہے۔ پاکستان کی اس یونیورسٹی میں سر سید کے اوپر باقاعدہ فاؤنڈیشن کورس پڑھایا جاتا ہے۔ سر سید اشتعال کی جگہ اعتدال چاہتے تھے، اب مسلمانوں میں اشتعال اعتدال نہیں ہے۔ سر سید مدت چاہتے تھے، اب شدت چاہتے ہیں۔
تو جب تک ہمیں اشتعال کا جواب اعتدال سے نہیں دینا ہوگا، ایک پالیسی جو ہے شدت کی جگہ مدت کی نہیں اپنانی ہوگی جو سرزیر کی پالیسی تھی، ورنہ مسلمان جو ہے ذلیل و خوار رہیں گے۔ سیاست کے میدان میں وہ زیرو ہو گیا، تعلیم کے میدان میں سب زیادہ پسماندہ ہے، اور اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اس میں پھر ایک دفعہ سر سید تحریک سے روشنی حاصل کرنی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو سیاسی مشکلات کا بھی سامنا ہے۔ اس کے نام سے لفظ مسلم ہٹانے کی بھی مہم چلی جو اب تک کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ اسی طرح علی گڑھ شہر کی تاریخی اور ثقافتی شناخت بھی خطرے میں ہے، جہاں شہر کا نام بدل کر ہری گڑھ یا رام گڑھ رکھنے کے مطالبات تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔